बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। गंगोल बादशाह बहुत जालिम था। जिस शख्स से नाराज होता था उसका सर उसी वक्त कटवा देता था। इस काम के लिए उसने ऐसा जल्लाद रखा हुआ था जो गूंगा था। गूंगे जल्लाद की जुबान पहले ठीक थी, लेकिन जब गंगोल बादशाह ने उसे अपने पास मुलाजिम रखा तो उसकी जुबान कलम करा दी ताकि वो किसी को बादशाह के जुल्म सितम के बारे में कुछ न बता सके। जल्लाद को गंगोल बादशाह की ज्यादती का बेहद दुख हुआ था, मगर वो बादशाह के आगे बोल न सका था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बादशाह गुस्से में आकर उसे कत्ल ही न करवा दे। गूंगे जल्लाद ने अपना दुख दिल ही में छुपा लिया था और चुपचाप महल के तहखाने में इंसानों को ज़िबाह करने लगा। कई बार बेगुनाह इंसानों के सर काटते वक्त उसे तरस आ जाता था। उसका दिल चाहता था कि मजलूम शख्स को कत्ल न करे, मगर बादशाह का हुक्म मजबूरन उसे मानना पड़ता था। एक दफा का जिक्र है कि उस मुल्क में एक सौदागर बच्चा हीरे जवाहरात बेचने के लिए आया। वो जब शहर के सबसे मशहूर सराय में रात बसर करने के लिए ठहरा तो किसी चोर ने उसके असल हीरे जवाहरात चोरी करके उनकी जगह नकली हीरे रख दिए। सुबह सौदागर नकली हीरे जवाहरात की पोटली लेकर गंगोल बादशाह के दरबार में गया तो शाही जौहरी ने हीरे जवाहरात देखकर शोर मचा दिया कि यह तो सारे नकली हैं। गंगोल बादशाह यह सुनकर आग बगोला हो गया। उसने उसी वक्त सौदागर बच्चे का सर काट डालने के लिए गूंगे जल्लाद को इशारा किया। हुक्म मिलते ही चंद सिपाही सौदागर बच्चे को पकड़कर उस जगह ले गए जहां गंगोल जल्लाद लोगों के सर काटता था। गूंगे जल्लाद को कुछ पता नहीं चला था कि गंगोल बादशाह ने इस गरीब सौदागर को क्यों सजा दी है। वैसे उसे सौदागर बच्चे की नौजवानी देखकर तरस आ गया था। उसने सिपाहियों के जाने के बाद इशारों इशारों में सौदागर बच्चे से पूछा कि उसे किस जुर्म की सजा मिली है। सौदागर बच्चा बहुत घबराया हुआ था। उसने रो रो कर बताया कि वो बेगुनाह है। एक तो मेरे हीरे जवाहरात चोरी हो गए हैं, ऊपर से मुझे सजा दी जा रही है। गूंगे जल्लाद ने जो ही सौदागर बच्चे की दर्द भरी कहानी सुनी तो उसका खून खोलने लगा और वो सौदागर बच्चे को भगाने की तरकीब सोचने लगा। वो तहखाने में अकेला रहता था और जिस इंसान को कत्ल करता था उसकी लाश को आग में डालकर जला डालता था। सौदागर बच्चे को ना उसने कत्ल किया और ना आग में जलाया, बल्कि उसे अपने साथ लेकर अपनी कोठरी में चला गया। शाम को गंगोल बादशाह के सिपाही सौदागर बच्चे का पता करने आए तो उसने उनसे इशारों में कह दिया कि मैंने सौदागर बच्चे को कत्ल कर दिया और बाद में जला दिया था। सिपाही वापस लौट गए। सिपाहियों के जाने के बाद गूंगा जल्लाद सौदागर बच्चे को भगाना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर गंगोल बादशाह को खबर हो गई तो वह हम दोनों को मरवा देगा। सोच सोच कर आके उसे एक तरकीब सूझ गई, जिसके मुतालिक उसने सौदागर बच्चे को इशारों में बताया। सौदागर बच्चा गूंगे जल्लाद की तजवीज़ से खुश हो गया और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। आधी रात हुई तो गूंगे जल्लाद ने अपनी तरकीब पर अमल करने का फैसला कर लिया। उसने एक फावड़ा खुद संभाला और एक सौदागर बच्चे को दे दी, जिसके बाद दोनों तेजी से कोठरी का फर्श खोदने लगे। सुबह तक उन्होंने बहुत लंबी सुरंग खोद डाली। उस सुरंग के जरिए वो बाहर आए तो खुशी से उछल पड़े, क्योंकि वो गंगोल बादशाह के महल से बहुत दूर निकल आए थे। सौदागर बच्चा गंगोल बादशाह की कैद से आज़ाद होने के बाद उछल कूद कर रहा था कि गूंगे जल्लाद ने इशारे से उसे समझाया कि लोगों के जागने से पहले पहले यहाँ से भाग जाओ। सौदागर बच्चे की आंखों से गूंगे जल्लाद के इस एहसान की वजह से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन गूंगे जल्लाद ने उसे समझाया कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ से भागा तो बादशाह को पता चल जाएगा कि मैंने उसे धोखा दिया है, चुनांचे वो सिपाही दौड़ाकर हमें गिरफ्तार कर लेगा। गूंगे जल्लाद का इशारा समझकर सौदागर बच्चे को वहां से अकेला ही रवाना होना पड़ा। उसके रवाना होते ही गूंगे जल्लाद ने सुरंग में घुसकर उसका मुंह बंद कर दिया, फिर अपनी कोठरी में पहुंचकर सुरंग का दूसरा मुंह भी बंद कर दिया। इस तरह किसी को कानो कान खबर ना हुई और सौदागर बच्चा जिंदा सलामत वहां से निकल गया। सौदागर बच्चे का मुल्क वहां से 500 कोस दूर था।
وہ دن رات چلتا ہوا تیسرے روز اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ زور زور سے رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اس کے باپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ سوداگر بچہ، جو دراصل ایک لڑکی تھی اور ڈاکوؤں کے ڈر سے لڑکا بنی ہوئی تھی، دوڑ کر باپ کے سینے سے لگ گئی اور ہچکیاں لے لے کر اپنے ساتھ گزرا ہوا حادثہ سنانے لگی۔ سوداگر، جس کا نام کچول تھا، بیٹی کی داستان سن کر تیش میں آ گیا اور بولا، اگر گنگول بادشاہ نے تمہیں دکھ پہنچایا ہے بیٹی، تو چین سے میں اسے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ میں ابھی جا کے اس کی خبر لیتا ہوں۔ سوداگر کی بیٹی سامانا باپ کے اس فیصلے کو سن کر جلدی سے بولی، نہیں نہیں بابا، میں آپ کو گنگول بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جانے دوں گی۔ آپ بہت بوڑھے ہیں، اس لیے اسے میں ہی سزا دوں گی۔ کچول بیٹی کی جرات دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ سامانا کو ایک چھوٹی سی کوٹڑی میں لے گئے۔ اس کوٹڑی میں بالکل اندھیرا تھا۔ کچول نے موم بتی جلائی تو سامانا نے دیکھا کہ کوٹڑی میں ہر طرف مکڑیوں نے جالے بن رکھے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کمرے کی صفائی کافی عرصے سے نہیں ہوئی تھی۔ کچول موم بتی اٹھا کر کمرے کے اندر چلا گیا اور لوہے کی ایک چھوٹی سی صندوقچی اٹھا لایا۔ صندوقچی بہت پرانی تھی۔ باہر آ کر کچول نے صندوقچی کو کھولا تو سامانا کو اس میں ایک سونے کی انگوٹھی، سر کے چند بال اور پرانے کیل پڑے دکھائی دیے۔ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر حیرت سے بولی، بابا جان، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کچول نے جواب دیا، بہت مدت ہوئی، میں نے ایک بزرگ سے نیکی کی تھی تو انہوں نے مجھے یہ صندوقچی تحفے میں دی تھی۔ اس میں جو بال ہیں ان پر تھوک گرا کر 10,000 انسانوں پر پھینک دو تو یہ انہیں اتنی مضبوطی سے پکڑ لیں گے، وہ بالکل حرکت نہیں کر سکیں گے۔ سونے کی انگوٹھی کو اگر چوم کر کسی لشکر پر پھینکا جائے تو یہ ساری لشکر کی گردنیں کاٹ دے گی۔ اسی طرح لوہے کی کیلوں کو اگر سر پر پھیر کر آسمان کی طرف پھینک دیا جائے تو یہ بڑی سے بڑی فوج کو منٹوں میں نیزے بن کر مار دیں گے۔ لہذا تم اس صندوقچی کو ساتھ لے لو اور گنگول بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ سامانا نے باپ کو تسلی دی اور گنگول بادشاہ کو سزا دینے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ پھر اسی دن وہ گنگول بادشاہ کے ملک کی طرف چل پڑی اور شام کے وقت گالو جنگل کے کنارے پہنچ گئے۔ گالو جنگل بہت خوفناک تھا، درندوں کے علاوہ اس میں ڈاکو بھی رہتے تھے۔ سامانا کو وہاں پہنچے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ڈاکوؤں کا گروہ ڈاکہ مارنے جنگل سے باہر آ گیا۔ انہیں دیکھ کر سامانا گھبرا گئی۔ ڈاکوؤں کے سردار کی اس پر نظر پڑی، وہ کڑک کر بولا، کون ہو تم؟ خوف کے مارے سامانا کوئی جواب نہ دے سکی تو ایک ڈاکو نے سردار سے کہا، سردار، معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوجوان جاسوس ہے اور یہاں جاسوسی کرنے آیا ہے۔ یہ سن کر سردار گرجا، پکڑ لو اسے اور لے جا کر درخت سے باندھ دو، ابھی شیر آ کر کھا لے گا اسے۔ اس پر ڈاکوؤں نے سامانا کو پکڑ لیا اور جنگل کے اندر لے گئے۔ وہاں انہوں نے اسے ایک درخت سے باندھ دیا۔ سامانا نے بہتری محنت سماجت کی مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ اسی وقت ببر شیر دھاڑنے لگا، یوں لگتا تھا کہ جیسے اس نے سامانا کی بو سونگھ لی ہے اور اب اسی طرف آ رہا ہے۔ ڈاکو ببر شیر کی دھاڑ سن کر فوراً بھاگ گئے۔ سامانا ببر شیر کو اپنی طرف آتا خیال کر کے دہشت سے کانپنے لگی۔ حالانکہ وہ گھر سے دل کو بہت مضبوط کر کے چلی تھی، لیکن اس وقت اس کی ساری دلیری ختم ہو گئی تھی۔ تبھی اسے صندوقچی یاد آ گئی جسے اس نے پگڑی میں چھپا رکھا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس نے اپنے ایک ہاتھ رسی سے نکال لیا، پھر دوسرا ہاتھ بھی نکال لیا۔ اتنی دیر میں 4 ببر شیر اس کے نزدیک آ گئے اور زور زور سے گرجنے لگے۔ اب سامانا کی ٹانگیں رسی میں بندھی رہ گئی تھی، مگر اس نے پرواہ نہ کی اور جلدی جلدی پگڑی کھولنے لگی۔ ببر شیر اس پر حملہ کرنے سے پہلے لگاتار اسے گھورے جا رہے تھے۔ اتنی دیر میں سامانا نے پگڑی سے صندوقچی نکال لی اور اس میں سے انگوٹھی اٹھا کر چومی اور ببر شیروں کی طرف پھینک دی۔ انگوٹھی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ لمبی ہو کر تلوار بن گئی اور شیروں پر حملہ کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے تمام ببر شیروں کو قتل کر دیا اور دوبارہ سامانا کے پیروں میں آ گری۔ اس کے ساتھ ہی پھر سے انگوٹھی بن گئی۔ سامانا انگوٹھی کی کرامت دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ اس کے بعد ڈاکوؤں کو سزا دینے کے لیے صندوقچی سے ایک بال نکالا اور اس پر تھوک کر ہوا میں اچھال دیا۔ کچھ دیر بعد سامانا نے دیکھا کہ وہ بال سارے ڈاکوؤں کو باندھ کر لا رہا ہے۔ وہ ڈاکوؤں کی گردنوں کے گرد لپٹا ہوا تھا اور انہیں جھٹکے دے رہا تھا۔ سامانا خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اسے تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا تو غضبناک ہو کر بولا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں۔ جواب میں سامانا کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ اس وقت بال نے بہت زور سے جھٹکا دیا جس سے تمام ڈاکوؤں کی گردنیں ٹوٹ گئی اور وہ مردہ ہو کر زمین پر گر گئے۔ اب سامانا نے
اپنی گردن اور ٹانگوں کو بھی رسی سے آزاد کیا اور ڈاکوں کی لاشوں پر نفرت سے تھوک کر جنگل سے باہر آ گئی۔ گالو جنگل سے نکل کر اس نے دوبارہ گنگول بادشاہ کے ملک کی جانب سفر شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد گنگول بادشاہ کے سامنے جانا چاہتی تھی تاکہ اس کو کڑی سزا دے کر اپنے دل میں جلتی ہوئی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ مسلسل چلتے رہنے سے وہ جلد ہی گنگول بادشاہ کے ملک میں داخل ہو گئی۔ گنگول بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر وہ سب سے پہلے اس سرائے میں رکی جس میں اس کے ہیرے جواہرات چوری ہوئے تھے۔ قریباً آدھی رات کو اس نے کسی کے پیروں کی آواز سنی۔ وہ سمجھ گئی کہ آج پھر وہی چور آیا ہے جس نے میرے ہیرے جواہرات چوری کیے تھے۔ چنانچہ اس نے صندوقچی سے ایک بال نکال لیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک کالے لباس والا نقاب پوش اندر آیا اور صندوقچی اٹھا کر بھاگنے لگا۔ سمانا نے جلدی سے بال پر تھوک کر اسے نقاب پوش پر پھینک دی۔ بال نے فوراً لمبا ہو کر نقاب پوش کی گردن دبوچ لی، جس پر وہ سمانا کے قدموں میں آ گرا اور زاروں قطار رونے لگا اور سمانا سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو بھائی صاحب، آئندہ میں کبھی چوری نہیں کروں گا، اس نے آنسو بہا کر کہا۔ سمانا نے اس سے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ کہ 10 روز پہلے میرے ہیرے جواہرات تم نے چوری کیے تھے؟ نقاب پوش نے گڑ گڑا کر کہا، ہاں بھائی، میں نے ہی چوری کیے تھے، مگر انہیں میں نے گنگول بادشاہ کے حکم پر چوری کیا تھا۔ یہاں اس سرائے میں جب بھی کوئی سوداگر آ کر ٹھہرتا ہے تو میں گنگول بادشاہ کے حکم پر اسے لوٹ لیتا ہوں۔ یہ سرائے اصل میں گنگول بادشاہ کی ملکیت ہے۔ سمانا نے یہ سنا تو حیرانی سے بولی، اچھا تو گنگول بادشاہ ڈاکو بھی ہے؟ نقاب پوش نے فوراً جواب دیا، ہاں اجنبی نوجوان، گنگول بادشاہ ڈاکو بھی ہے اور قاتل بھی۔ جس کسی کے پاس دولت دیکھتا ہے لوٹ لیتا ہے، پھر کوئی الزام دے کر لوٹنے والے انسان کو قتل بھی کروا دیتا ہے۔ میں مجبوراً اس کی نوکری کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دو بھائی۔ یہ میری گردن میں جو تم نے پھندا ڈال رکھا ہے اسے نکال لو، میری گردن ٹوٹ رہی ہے۔ لیکن سمانا نے نقاب پوش کو معاف نہ کیا۔ چنانچہ بال نے ایک جھٹکا دے کر نقاب پوش کی گردن توڑ دی، جس کے بعد سمانا چپکے سے سرائے سے باہر آ گئی اور گنگول بادشاہ کے محل کی طرف چل دی۔ گنگول بادشاہ کے محل پر جا کر اس نے پہرے داروں سے کہا، میں بہت دور سے گنگول بادشاہ کے لیے قیمتی ہیرے جواہرات لایا ہوں، اس لیے مجھے اس کے پاس لے چلو۔ درباریوں میں ایک دو سپاہی بھی تھے جس نے سمانا کو گرفتار کر کے گونگے جلاد کے حوالے کیا تھا۔ اس نے سمانا کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی سوداگر بچہ ہے جسے گنگول بادشاہ نے موت کی سزا دی تھی۔ لہذا اس نے محل کے اندر جا کر گنگول بادشاہ سے کہا، عریجا، وہ سوداگر بچہ ابھی تک زندہ ہے جسے آپ نے نقلی ہیرے جواہرات بیچنے پر موت کی سزا دی تھی۔ گنگول بادشاہ اس اطلاع پر بڑا حیران ہوا اور جلدی سے بولا، اچھا تو زندہ ہے تو کہاں ہے اس وقت؟ گرفتار کیوں نہیں کیا تم نے اسے؟ جاؤ اسے پکڑ کر میرے سامنے لا۔ سپاہی گنگول بادشاہ کے حکم ملتے ہی سمانا کو گرفتار کرنے محل کے دروازے پر آیا تو سمانا نے اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ وہ کس نیت سے آیا ہے۔ لہذا اس نے صندوقچی سے بال نکال کر اس پر تھوکا اور اسے سپاہی کی جانب پھینک دیا۔ بال نے فوراً سپاہی کی گردن مروڑ ڈالی۔ گنگول بادشاہ شاہی محل کی کھڑکی میں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جو ہی سپاہی کو مرتے دیکھا تو اسی وقت سپہ سالار سے کہا، اس ناہنجار تاجر کے بچوں کو قتل کر دو۔ سپہ سالار سارے سپاہی لے کر سمانا کی سمت دوڑ پڑا۔ سمانا کو بھی خبر ہو گئی کہ گنگول بادشاہ نے بہت سارے سپاہی میری طرف دوڑائے ہیں۔ چنانچہ اس نے صندوقچی میں سے کیل نکال لیے اور انہیں سر پر پھیر کر آسمان کی طرف اچھال دیے۔ کیل اوپر جا کر نیزے بن گئے اور پھر نیچے آ کر گنگول بادشاہ کے سپاہیوں پر گرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان نیزوں نے گنگول بادشاہ کی ساری ایکڑ ختم کر دی۔ وہ اپنے خزانہ اور محل چھوڑ کر کسی اور ملک کی جانب بھاگ گیا۔ سمانا نے گنگول بادشاہ کا لشکر ختم کر دیا تو شاہی محل میں داخل ہو گئی۔ اس نے گنگول بادشاہ کے خزانے پر قبضہ کر لیا اور اسے غریبوں میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد وہ شاہی محل کے تہہ خانے میں گئی اور گونگے جلاد کو نکال لائے۔ گونگے جلاد کو لے کر وہ اگلے روز گھر کو روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر اس نے باپ کو بتایا کہ یہی وہ گونگا جلاد ہے جس نے میری جان بچائی تھی۔ کچور سوداگر گونگے جلاد سے مل کر بہت خوش ہوا اور اس نے سمانا سے کہا، اس گونگے کو ٹوچی بزرگ کے پاس لے چلو، وہ اس کے لیے دعا کریں تو یہ دوبارہ بولنا شروع کر دے گا۔ سمانا نے یہ سنا تو اسی وقت اس نے گونگے جلاد کو ساتھ لیا اور ٹوچی بزرگ سے ملنے کے لیے چل پڑی۔ ٹوچی بزرگ شگو پہاڑ پر رہتے تھے۔ شگو پہاڑ پر بکا جادوگر بھی رہتا تھا جو ادھر سے گزرنے والے ہر انسان کو پتھر بنا دیتا تھا۔ سمانا جو ہی شگو پہاڑ کے قریب پہنچی تو اس نے کسی کے بھیانک کہکے سن۔ کہکوں کو سن کر وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ گنگول بادشاہ ہے اور وہ بکا جادوگر کے پاس آیا ہوا ہے۔ اس کا اندازہ درست نکلا
क्योंकि अगले ही लम्हे गंगोल बादशाह एक बड़ी सी चमगादड़ पर बैठकर उसके सामने आ गए और उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा। समाना चूंकि करामती संदूकची साथ नहीं लाई थी, इसलिए वो गंगोल बादशाह के इरादे को देखकर घबरा गए। लेकिन गूंगा जल्लाद न घबराया। वो बड़े बड़े पत्थर उठाकर चमगादड़ को मारने लगा। चमगादड़ पर उन पत्थरों का कोई असर न हुआ। उड़कर इधर उधर चली जाती और कभी उधर चली जाती। आखिर गूंगा थक गया। तभी चमगादड़ बोली, ओए कमबख्त, तू मुझे क्या मारेगा? मैं तो बक्का जादूगर हूं, तुम्हें मारने आया हूं, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे दोस्त गंगोल बादशाह को घर से बेघर किया है। ये कहकर बक्का जादूगर ने जादू के जोर से गूंगे और समाना के हाथ पांव बांध दी और गंगोल बादशाह से कहा, जाओ इन दोनों को कत्ल कर दो। गंगोल बादशाह बक्का जादूगर की शेप पाकर उस पर से उतरा और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर समाना और गूंगे को मारने के लिए बढ़ा। समाना और गूंगे ने मौत को सामने देखकर आंखें बंद कर ली। तभी उन्होंने गंगोल बादशाह और बक्का जादूगर की दर्दनाक चीखें सुनी। जिस पर उन्होंने आंखें खोल दी तो क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग लंबे से चाबुक के साथ उन दोनों को पीट रहे हैं। समाना ने उन्हें पहचान ली। वो टूची बुजुर्ग थे। टूची बुजुर्ग ने बक्का जादूगर और गंगोल बादशाह को चाबुक मार मार कर हलाक कर दिया। तब समाना से पूछा, बेटी तुम इधर किस काम से आई हो? जवाब में समाना ने सारी दास्तान टूची बुजुर्ग के आगे दोहरा दी, जिसे सुन लेने के बाद टूची बुजुर्ग ने समाना को शाबाशी दी और दुआ मांगकर गूंगे जल्लाद को ठीक कर दी। गूंगा बोलने लगा तो उसने समाना को बताया कि मेरा नाम शमराद है। समाना उसे लेकर घर आ गए, जहां कचोर सौदागर ने उन दोनों की शादी कर दी और वो हंसी खुशी रहने लगे। और यूं ये कहानी खत्म हुई, जुल्म का खात्मा हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने